إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں خاص کر کے ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور کس طریقے سے ان پر اور کس نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن آپ کو شہید کیا گیا میرے اور ان کے درمیان یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عبداللہ بن عباس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جب آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے ہماری صفیں سیدھی کرو، اور جب وہ سیدھے ہوتے تو آگے بڑھتے اور تکبیر کہتے اور پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا النحل یا اسی طرح کی کوئی سورت پڑھتے یہاں تک کہ تمام لوگ جمع ہو جاتے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ کہتے سنا کہ کتے نے مجھے مار ڈالا ہے یا کھا لیا ہے۔ یہ اس وقت آپ نے کہا تھا جب آپ پر وار کیا گیا تھا۔ اس پردیسی یعنی کہ غیر عرب کافر نے 2 دھاری چھری لیے بھاگنے کی کوشش کی اور وہ کسی کے پاس سے نہیں گزرا دائیں یا بائیں، لیکن اس نے اس پر وار کیا۔ اس نے 13 آدمیوں کو چھرا گھونپ دیا جن میں سے 7 مارے گئے۔ جب ایک مسلمان نے یہ دیکھا تو اس پر چادر ڈال دی، اور جب غیر ملکی کو معلوم ہوا کہ وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے خود کو مار ڈالا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ جو لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھے انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ جو مسجد کے دوسرے حصوں میں تھے انہیں احساس نہیں ہوا، لیکن عمر کی آواز یاد نہیں آئی اور وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مختصر نماز پڑھائی، اور جب وہ فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے مارا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر ادھر ادھر کیا، پھر آ کر کہا یہ مغیرہ کا غلام تھا۔ آپ نے پوچھا کاریگر؟ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤہ فیروز کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے، میں نے اس کے آقا سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کا شکر ہے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی جس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ اور آپ کے والد یعنی عباس اور ان کا بیٹا عبداللہ مدینہ میں مزید کافر غیر ملکیوں کو لانا چاہتے تھے۔ عباس وہ تھے جن کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے، اور عبداللہ نے کہا اگر آپ چاہیں ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ غلط ہے۔ جب انہوں نے آپ کی زبان سیکھ لی اور آپ کے قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے اور آپ کی طرح حج کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا اور ہم ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ گویا لوگوں پر اس سے پہلے کبھی کوئی آفت نہیں آئی تھی۔ آپ کے پاس نبیذ لایا گیا اور آپ نے اسے پی لیا، لیکن وہ آپ کے پیٹ سے نکل گیا۔ پھر آپ کے پاس دودھ لایا گیا اور آپ نے اسے بھی پیا تو وہ آپ کے زخم سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کیا قرض ہے۔ انہوں نے حساب کیا اور کل تعداد 86,000 یا اس کے لگ بھگ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر عمر کے گھر والے اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو جو کچھ تم ان سے جمع کرتے ہو اسے ادا کرو، ورنہ بنو عدی بن کعب سے مانگو۔ اگر ان کا مال کافی نہ ہو تو قریش سے مانگو، لیکن ان کے بعد کسی کے پاس نہ جانا، یہ رقم میری طرف سے ادا کر دو۔ اور مومنوں کی ماں عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر آپ کو سلام بھیجتے ہیں۔ امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ آج میں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ کہنا کہ عمر بن الخطاب
اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کہا اور اجازت چاہی۔ پھر ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ روتی ہوئی بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر بن الخطاب آپ کو سلام بھیجتے ہیں اور اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے اسے اپنے لیے چاہا تھا لیکن آج ان کے لیے چھوڑ دوں گی۔ جب وہ واپس آئے تو کہا گیا عبداللہ بن عمر آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اٹھاؤ، تو ایک آدمی نے آپ کو اٹھنے میں مدد کی اور آپ نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ ام المؤمنین نے اجازت دے دی ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی چیز پریشانی کا باعث نہ تھی۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے وہاں لے جانا اور کہنا عمر بن خطاب اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ جب مجھے اجازت مل جائے تو مجھے اندر لے جانا، لیکن اگر وہ نہ کہیں تو مجھے مسلمانوں کی قبرستان لے جانا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ہم انہیں باہر لے گئے اور چلنے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سلام کیا اور کہا عمر بن خطاب داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ان کو اندر لے آؤ۔ چنانچہ آپ کو اندر لایا گیا اور آپ کے 2 ساتھیوں کے ساتھ وہاں رکھا گیا۔ اور بھی روایتیں ہیں جن میں ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جن کا ذکر عمرو بن میمون کی روایت میں نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر سے پہلے چھرا مارا گیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤہ نے جو مجوسی تھا، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو لؤلؤہ المغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور وہ پیسنے کا کام کرتا تھا۔ المغیرہ ہر روز اس کی آمدنی سے 4 درہم کاٹ لیتا تھا۔ ابو لؤلؤہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ امیر المؤمنین مغیرہ مجھ سے بہت زیادہ مال لے رہا ہے، اسے کم کرنے کے لیے کہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنے آقا کے ساتھ بھلائی کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ سے بات کرنے کا ارادہ کیا اور اسے کم کرنے کو کہا، لیکن غلام غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اس کا انصاف میرے علاوہ ان سب کے لیے ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک 2 سر والا خنجر بنایا، اسے تیز کیا اور اسے زہر میں ڈبایا۔ پھر اس نے اسے ہرمز کو دکھایا اور پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ تم جسے اس سے مارو گے تم اسے مار ڈالو گے۔ پھر ابو لؤلؤہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے موقع کا انتظار کرنے لگا۔ وہ فجر کی نماز کے وقت آپ کے پاس آیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جیسا کہ آپ کی عادت تھی۔ جب نماز کی اقامت دی گئی تو آپ نے لوگوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ اپنی صفیں سیدھی کریں۔ پھر جب تکبیر کہا تو ابو لؤلؤہ نے ان کے کندھے پر اور پھر پہلو میں چھرا مارا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ پر وار کیا گیا تو میں نے آپ کو کہتے سنا اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ حکم ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو حملہ ہوا اور جس وجہ سے آپ شہید ہوئے تھے وہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا تھا۔ آپ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھے اور آپ کو کھونا اسلام کے لیے بہت بڑے نقصان کی بات تھی۔ آپ کا شہید ہونا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے آفات کا آنے کا ذریعہ بن گیا، مگر یہ ایک طے شدہ بات تھی کہ جب تک آپ تھے تب تک مسلمانوں کو کسی بھی آفت کا اور مصیبت کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں یہ قوت رکھی تھی کہ آپ کی وجہ سے وہ آفتیں اور وہ پریشانیاں مسلمانوں تک نہیں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائش، ان پریشانیوں اور ان آفات سے محفوظ رکھے جس کا دروازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کھل گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔